السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سنڈے جو ہے آخری ہے، تو میں آپ کو اس من کا تو میں آپ کو جنوری کی جو ہے وہ دے دوں پریڈکشن، پھر انشاءاللہ اگلے نیا سال بھی شروع ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اینول پریڈکشن دوں گا اللہ کے کرم سے۔ تو ابھی تو میں وقت ضائع کیے بغیر پہلے اس پہ فوکس ہوتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر ٹائم بچا تو آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہی عالم الغیب ہے، حتمی اور کلی ذات ہے۔ یہ میرا علمی اندازہ ہے، رب چاہے گا تو ہو جائے گا، رب نے نہ چاہا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور سب توفیق بھی وہی دیتا ہے اور ہوتا بھی اسی کے حکم سے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں ماہ جنوری کے لیے برج حمل یعنی ایریز والوں کے لیے۔ ایریز والوں کے لیے کہوں گا یہ جو گرہن کے بعد کا جو ابھی آپ کا تھوڑا سا ٹائم آیا تھا، یہ تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب کر سکتا تھا، اور دوسرا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا اپنا لارڈ بھی اس وقت تھوڑا سا ویک ہے، تو اب وہ یہ الگ بات ہے، ماشاءاللہ جوپیٹر اچھا پڑا ہوا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو تھوڑی سی ایک یہ ہو سکتا ہے، تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنا چاہیے ڈیلنگ کرتے وقت، اور معاملات میں بہت زیادہ سختی کا مظاہرہ نہ کریں۔ کوئی اللہ نہ کرے کوئی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، یہ خاص طور پر 16 جنوری تک جو یہ ٹائم چل رہا ہے، اور صحت کے بھی حوالے سے آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی، کوئی بڑی چیز نہیں، کوئی چھوٹا موٹا پرابلم ہو سکتا ہے کہ آپ ٹریولنگ کا پلان کریں اور ہو بھی جائے، اور انشاءاللہ العزیز اگر رب نے چاہا تو میرے اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے فائنینشیلی چیزوں میں کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی جائیداد کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اور یہ لگتا ہے مجھے جب یہ جنوری کا مڈ ختم ہوگا تو زندگی میں کوئی خوشخبری آ سکتی ہے فائنینشیلی اور مٹیریلسٹکلی جو چیزیں ہیں دنیاوی چیزیں، ان میں کوئی بہتری ہونے کا امکان، اور بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں یا ان کے ساتھ ملنے جلنے میں اضافہ ہوگا، اور اپنے اندر گرم جوشی آپ محسوس کریں گے یا کریں گی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے جنوری کا مہینہ کوئی صحت کے حوالے سے تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے، ازدواجی زندگی میں ذرا سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور کچھ یعنی ایسا لگے گا جیسے آپ کو کہ میری انکم جو ہے وہ میرے اخراجات کو میٹ نہیں کر رہی، تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہوگا، بیلنس کر لیجئے اپنی چیزوں کو، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اللہ کرم کرے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو آپ کی ریپوٹیشن یا آپ کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، مگر رب چاہے گا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اور یہ جو دسمبر کے جو سمجھ لیں سیکنڈ ویک ہوگا، یہاں سے تھوڑی سی امپروومنٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی بزنس کا کام بزنس پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں تو اس میں ذرا مسائل ہو سکتے ہیں، خیال رکھیے گا، ذہنی دباؤ تھوڑا سا بڑھے گا، اور لڑائی جھگڑوں سے، دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی سے قطعی طور پر آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کچھ پرانے عزیز دوستوں سے آپ کی ملاقات کا بہانہ بن سکتا ہے، سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے، اور ٹریولنگ کا بھی امکان بن سکتا ہے اگر رب نے چاہا تو جنوری کے مہینے میں۔ اور یہ بھی امکان ہے، ہاں ایک چیز کا اور امکان ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اپنے جو اگر آپ نے کوئی رقم انویسٹ کی بھی ہے یا اگر آپ نے کہیں پہ کوئی پیسے لگائے میں، تو اس میں آپ کوشش کریے کہ اس کو نکلوانے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس آپ کی اپنا اصل پرنسپل اماؤنٹ جو ہے اس کا کسی قدر حصہ آپ کے ہاتھ میں دوبارہ واپس آ جائے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا جیمنائی والوں کے لیے آپ کے لیے تھوڑا سا یہ مکس رزلٹ رہے گا جنوری کے مہینے میں، معاملات کافی حد تک درست سمت میں جائیں گے، تھوڑا سا ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانی یا اسٹریس کا معاملہ آ سکتا ہے، اور تھوڑا سا کیونکہ وہ کچھ پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے کہ شخصیت میں کوئی منفی عنصر یا غصے کا پہلو جو ہے وہ ذرا اضافے کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر آپ بزنس کوئی کر رہے ہیں
تو اس میں پوری کوشش کیجئے، ایفرٹ کریں گے، رزلٹ بھی آپ کو اچھے ملیں گے، اور جو کام آپ کے پینڈنگ میں رہ گئے تھے ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور وہ لوگ جو آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان یا آپ کے لیے برا سوچتے ہیں، یا تو رب العزت انہیں ہٹا دے گا یا کہیں اور ان کے دماغوں کی انگیجمنٹ ہو جائے گی۔ کچھ سیر و سیاحت کی طرف بھی آپ کا رجحان رہے گا جنوری کے مہینے میں، اور گھر کے حوالے سے کچھ رینویشن یا گھر میں کوئی بہتری کے لیے کچھ چیزوں کا حصول یا امکان یہ بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے بچوں کے تعلیمی معاملات میں کوئی اٹکاؤ یا رکاوٹ آ گئی تھی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اب بہتری کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ غیر ملکی سفر یا غیر ملکی ویزے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رزلٹ دے گا انشاءاللہ۔ چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کے لیے یہ آپ کے لیے جنوری کے مہینے میں کچھ چیزیں جو اٹکی ہوئی تھی، یا اگر حکومت سے آپ کے کچھ معاملات میں پرابلمز تھے، اب حکومت سے مراد میری کوئی وزیر اعظم یا گورنر سے نہیں ہوتی، حکومت سے مراد حکومتی ادارے جن سے عام آدمی کا تعلق پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز کا مسئلہ چل رہا ہو تو ان چیزوں میں بہتری ہونے کا امکان۔ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں، ہو سکتا ہے ان کی منگنی رشتے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ کو جو بھی کام کرے اس میں ایک اسٹریٹجی بنائیں، اس کو اردو میں یعنی آپ کہہ لیں حکمت عملی پہلے سے بنائیں، تاکہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ میکسیمم بہتر سمت میں جائیں۔ اور تھوڑا سا اپنے شریک حیات، چاہے آپ خاتون ہیں یا آپ مرد ہیں، وہ معاملات میں ذرا سا نرمی کا مظاہرہ کیجیے گا، اور کوشش کریں کہ ابھی جنوری کے مہینے میں ڈومیسٹک اوورسیز کی بات نہیں کر رہا، غیر ملکی ٹریولنگ کی بات نہیں کر رہا، لیکن ڈومیسٹک ٹریولنگ اگر اس کو التوا میں ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیجئے۔ اور آپ کو شاید امکان ہے کہ فلاحی کام، اصلاحی کام، سوشل ورک، ان چیزوں میں حصہ لینے کے مواقع میسر آئیں۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ یعنی سوشل میڈیا، چاہے اس میں انسٹاگرام ہو، چاہے اس میں ٹویٹر ہو، چاہے اس میں لنکڈ ان ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب چینل ہو، سب میرے نام سے جو چل رہے ہیں وہ فیک ہیں، جعلی ہیں، فراڈ ہیں، اس پہ اپروچ نہ کریں، نہ ان کو سبسکرائب کریں، نہ اس کی طرف رابطہ کریں۔ میں ہر پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کہاں مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا پانچواں لیو والوں کے لیے میں کہوں گا آپ کے لیے جنوری کے مہینے میں کچھ معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کے اپنے لاٹ کو اس وقت گرہن لگا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، مگر اچھا ایک چیز اور خیال رکھیے گا، آپ نے کسی پہ تھوڑے عرصے کے لیے بھروسہ نہ کیجیے۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی لے رہے ہیں، کوئی گاڑی لے رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس کو ڈاکومنٹڈ کیجیے گا۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا، میں نے زبانی یار یہ میرے ہیں، میں یہ چیز لے رہا ہوں تو یہ پیسے لے لے، اور وہ لے گئے، نہیں، کوئی دھوکہ مل سکتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ بدنیتی کر سکتا ہے۔ اوورآل ویسے اچھا ہے، لیکن یہ آپ نے احتیاط رکھنی، اور سوشل میڈیا سے اس جنوری کے مہینے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کم سے کم رکھیں، ورنہ کوئی خواہ مخواہ کا پرابلم آ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی جاب میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں یا نوکری تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاں، اس کے لیے آپ جد و جہد کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ اور تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی نیا کام اگر شروع کر رہے ہیں تو اس کو جنوری سے تھوڑا سا آگے کر دیں، اور بہتر شخصیت میں آپ کو خود اپنے دلکشی محسوس ہوگی، صحت میں بہتری ہوگی، کسی پرانے ریلیٹو دوست سے اگر کوئی تعلقات میں خرابی وہ بہتر ہو سکتی ہے، اور گھر میں سماجی تقریبات، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس میں کوئی رشتے کے حوالے سے پیش رفت ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اچھا جی، اب چھٹا ہے ہمارا ورگو، برج سملہ۔ کوشش کیجئے نیگیٹو، اننیسیسری یعنی جو غیر ضروری اور منفی چیزیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ تھوڑا سا آپ کی طبیعت میں غصے کا اضافہ ہو سکتا ہے، گھر کا ماحول بہتر رہے گا، مالی اعتبار سے بہت ساری
کچھ ایسے کام جن میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے اور نجات مل جائے آپ کو. اور صحت کا اپنا خاص خیال رکھیے گا کیونکہ اس وقت پلانٹری پوزیشن ایسی ہے کہ اگر اور اس میں پھنستا وہ ہے آدمی جو کھانے پینے میں بد احتیاطی کرے. اگر آپ کو اپنی جاب یا کام کے حوالے سے کوئی پریشانیاں لاحق ہیں تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوشش کیجئے خواہ کا ڈپریشن اپنے اوپر نہ آنے دیں کیونکہ فی زمانہ میں سمجھتا ہوں ڈپریشن ایک بہت بڑی لعنت اور بیماری بن گئی ہے کیونکہ یہ الٹیمیٹ آدمی کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے یہ ڈپریشن. اور پھر مایوسی آپ کو معلوم ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے جو ہے وہ کفر کے زمرے میں, تو اس سے کوشش کریں بچیں اور کوئی سفر کا امکان آپ کا پیدا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کے لیے یہ کہوں گا اگر آپ نے ابھی تک اپنے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی یعنی کوئی حکمت عملی نہیں بنائی مالی معاملات کے حوالے سے تو اب بنائیے, اس کا ٹائم چل رہا ہے. اور تھوڑا سا آپ کا انٹلیکٹ میں اضافہ ہوگا یعنی اب یہ نہیں ہر ایک کا انٹلیکٹ بڑھنے لگ جائے. وہ لوگ جو انٹلیکچول ہیں یا انٹلیکٹ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بہتری رہے گی. کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے آپ کو بچوں کے حوالے سے, کوئی دوست, کوئی ہائی پروفائل یعنی کوئی معاشرے کی بااثر شخصیات سے اگر آپ کا کوئی کام ہے تو اس کام میں کامیابی ہو سکتی ہے. سسرال والے یعنی جو آپ کے ان لاز ہیں ان کے ساتھ تھوڑی کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے. زبان کا استعمال لفظوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کیجیے گا. اگر آپ اپنی ویکل یعنی گاڑی بائک تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے. اور یہ دور ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا کوئی میڈیکل ایکسپینڈیچر یا کسی عزیز و اقارب کے حوالے سے کوئی ہسپتال یا ان کی بیماری کی وجہ سے انسان عیادت کے لیے جائے یا ان کی تشفی کے لیے جائے وہ تو خیر اسلام کے لحاظ سے تو ہے ہی بہت اچھی چیز. اور فائنینشلی آپ کے لیے جنوری کے مہینے میں بہتری نظر آتی ہے. اور اگر آپ کوئی سفر کی پلاننگ کر رہے ہیں یا کہیں باہر جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ بہتری ہونے کے امکان بھرپور نظر آتے ہیں. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کوشش چاہے آپ خاتون ہوں چاہے مرد ہوں اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کیجیے گا. تھوڑا سا ہو سکتا ہے آمدنی کا خانہ آپ کا شرنک کرے اور ایکسپینڈیچر بڑھے تو وہ ذرا سا بیلنس کیجیے. اور اگر آپ کسی گورنمنٹ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اسکارپین لوگ تو ذرا سا احتیاط کیجیے گا ورنہ خواہ کی کوئی لٹیگیشن انکوائری یا ایسی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں اور معاملات میں تھوڑی سی سختی آ سکتی ہے. اس وقت یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ انسان ویسے تو میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے لیکن اپنے راز شیئر کریں گے تو ان کو نبھانا دوسرے کے لیے مشکل ہوگا. اور باقی گھر کے حوالے سے آپ کی انگیجمنٹ رہے گی, بچوں کے حوالے سے, بچوں کی تعلیم کے حوالے سے. اور ہاں ایک اچھائی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بچوں کو لے کے کسی تفریح ہی مقام پہ جائیں یا سیر و سیاحت کے لیے جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ پراپرٹی یعنی جائیداد کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جنوری کے مہینے میں کوئی بہتر صورت بنتی بحکم اللہ نظر آتی ہے. اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس جس کو ہم کہتے ہیں سیجیٹیریس. قوس والوں کو میں کہوں گا جو آپ کے اوپر ایک مایوسی یا اندھیرا یا ایک ڈپریشن والی کیفیت تھی اس کا خاتمہ ہونے لگے گا. اگر آپ کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ اسپیکولیشن کے کاموں میں مت جائیے گا اور کوشش کریے گا کوئی ساؤنڈ اینڈ کانکریٹ قسم کی یعنی مضبوط قسم کی انویسٹمنٹ کریں آپ. اور تھوڑا سا اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیے گا. اگر آپ بینکنگ کے شعبے سے یا فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ کی کوئی پوسٹنگ اچھی ہو سکتی ہے, کوئی پروموشن, ریکاگنیشن, کوئی فائنینشیل اچیومنٹ, ان چیزوں کا ترقی کا یا آمدنی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے اور آپ کو کچھ بہتری کی صورتیں نظر آئیں گی. اپنی زندگی کو
پروفیشنل لائف کو بھی اور پرسنل لائف کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجئے. اور ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے, چاہے آپ مرد ہوں یا عورت ہوں, کہ آپ کسی کے معاملات میں خواہ گھسنے کی کوشش نہ کیجئے, ورنہ حاصل کچھ نہیں ہوگا, لیکن خواہ کی پریشانی یا بدنامی آپ کے ذمے لگ سکتی ہے. خواتین حضرات, ایک بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے بتاتا ہوں. خواتین حضرات, اب پروگرام کے آخر میں گزارشات کروں گا. پہلے میں آپ کے بروج بتا دوں. دیکھیں, کیپریکون والوں کے لیے میں کہوں گا آپ کی آمدنی میں اضافہ, محنت سے جو کام کریں گے اس کے رزلٹ آپ کی خواہشات کے عین مطابق آئیں, اور یہ وہ وقت ہے کہ آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں, اور آپ جو محنت کریں گے اس کے رزلٹ آپ کو نظر آئیں گے. ہاں, تھوڑا سا آپ کی خوش خوراکی بڑھ سکتی ہے, یا میٹھی چیزوں کا حصول, یا زندگی میں مٹھاس کا عمل دخل ہو سکتا ہے. خیر, وہ ایک حد تک ہی کرنا چاہیے, اور اگر آپ اپنی جاب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی امکان بن سکتا ہے. اور امکان یہ ہے کہ مالی اعتبار سے اگر آپ کوئی کوشش کریں گے یا جد و جہد کریں گے تو اس کے رزلٹ آپ کو اچھے ملیں گے. مذہبی محافل کے اندر, سماجی محافل میں, یعنی ایسی سوشل گیدرنگ والی یا ریلیجیس گیدرنگ, ان میں آپ کی شرکت کا امکان ہے, اور دوستوں سے ملاقات اور زندگی میں کچھ پرانی خواہشات کی تکمیل کا امکان بن سکتا ہے. وہ گاڑی کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, گھر کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کے دوستوں میں اضافہ ہوگا. یہ وہ دور ہے, اور کچھ آپ کے منہ سے نکلی بھی باتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کرا دے گا. اب وہ اپنے لیے کرواتا ہے یا دوسروں کے لیے, میرے رب جانتا ہے بہتر. تو کیپریکون والوں کے لیے بہتر ہے, اور اگر آپ کوئی حکومتی حلقے یا حکومت سے ریلیٹڈ لوگوں سے کوئی آپ کا کام ہے تو انشاءاللہ اس کے بھی ہونے کے امکان ہیں. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس. ایکوریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اب آپ کا ذہن جو ہے مذہب کی طرف بہت زیادہ جانا شروع ہوگا. جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. الگ بات ہے سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے, مگر اس میں کم سے کم جائیں, کیونکہ آپ کا اپنا پلانٹ جو ہے وہ اس وقت کچھ ایسی ڈگری پہ پڑا ہوا ہے, ورنہ تھوڑا سا نقصان پہنچ سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ کی بچوں کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ بڑھے گی. جو کیپریکون شادی شدہ, ایکوریس جو شادی شدہ ہیں, اور آپ کے بچوں کے حوالے سے آپ کا انٹریکشن بڑھے گا. تھوڑا سا ذہن اپنے شریک حیات, آپ عورت ہیں تو مرد کے لیے, مرد ہیں تو عورت کے لیے, وہ ذرا سا ذہن الجھاؤ کا شکار ہو سکتا ہے ان کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے. اور یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ آپ کی دانتوں میں کوئی تکلیف ہو یا دانت میں کوئی پرابلم ہو, اس چیز کا امکان ہے. یعنی مجھے تھوڑا سا دانتوں کا شعبہ تھوڑا سا متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. البتہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائٹ سائڈ کی آئی, یعنی رائٹ آئی, دائیں آنکھ اور پیٹ, ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں. باقی فائنینشلی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اس کے حکم سے بہتری نظر آتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم برج حوت پائسس کی جانب. پائسس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کے غصے میں اضافہ ہو سکتا ہے, کچھ گھر کے ماحول میں ناخوشگواری کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے, اور جو جنوری کے شروع کے جو 8-10 دن ہوں گے یہ ذرا سے آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو عبادات کے اندر ایسے وقت میں مشغول کر لے, فلاحی کاموں میں مشغول کر لے, تو وہ اس چیز کی ریمیڈی ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں. اور ایک میں آپ سے درخواست یہ کروں گا, اپنے پروفیشنل معاملات میں کسی غفلت کوتاہی کا شکار مت ہوئیے گا, ورنہ اللہ نہ کرے خواہ کا آپ کو ایک دھچکا یا کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اور کوشش کریے کہ اگر کوئی معاملات آپ کے پھنسے میں تو اس کو گفت و شنید یا اپنی افہام و تفہیم سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, اور ارد گرد کے لوگوں پر زیادہ اعتبار نہ کریں, ورنہ آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. فائنینشیل معاملات چلتے رہیں گے, اور وہ چیزیں جو آپ نے کافی عرصے سے شروع کی ہیں وہ اسٹیٹس کو میں بہتر رہیں گی. نئے کاموں کا آغاز مت کیجیے گا بھی. تو خواتین و حضرات, یہ میں نے کوشش کی اختصار کے ساتھ کہ آپ سے بیان کروں, جو بھی میرا علمی اندازہ بنتا ہے وہ شیئر کروں آپ کے ساتھ. اور
ایک چیز انشاءاللہ میں دیکھیں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت کام کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر، تو میں اینول پریڈکشن بنا رہا ہوں، اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں سے سن رہے ہوں گے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہر طرف آپ کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ابھی ابتدائی عشق ہے یہ۔ آپ دیکھیے گا 2022 کا سال، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا 2000، یہ تو میں دور کب سے 2015 سے بول رہا تھا یہ دور آنے دیں، اور پھر جب 2019 سے میں نے اس کا آغاز کیا تھا کہ اب دنیا نیو ورلڈ آرڈر اور نئی تبدیلیوں کی طرف جا رہی ہے۔ پھر 20 بھی آپ نے دیکھا، 21 بھی آپ نے دیکھا، اور 22 بھی آپ دیکھیں گے، اور 23 کے حوالے سے میں نے آپ سے کچھ باتیں کی ہیں۔ تو اب یہ جو 7-8 سال کا ٹائم ہے یہ دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، اور وہ کچھ آپ دیکھیں گے جس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جسے کہتے ہیں نا ایسے تغیرات، ایسی تبدیلیاں، اور جو میری کیلکولیشن اور فیلنگ، گٹ فیلنگ کہتی ہے، مجھے اپنے پڑوس میں کوئی فتنہ ایک تو ہے فتنہ، وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے، جو ان کی شکل میں یہ RSS اور BJP کی شکل میں، مگر مجھے کوئی اور فتنہ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ جو فتنہ پیدا ہوگا، اب یہ بھی دیکھ لیجیے گا، ان کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ وہ خیر ابھی ٹائم کا آغاز نہیں ہوا، میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن جب آپ علم نجوم یا جوتش یا ایسٹرالوجی کرتے ہیں تو پھر آپ کو بڑا ایمانداری سے اس پہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، بشرطہ کہ آپ کو اس علم کا پتہ ہو اور اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہو۔ بعض دفعہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بہت سی باتیں کہنا پڑ جاتی ہیں، اور بعض باتیں آپ چاہتے ہوئے نہیں کہہ پاتے، مجبوری ہوتی ہے، چینل کی بھی مجبوری ہوتی ہے، مگر یہ کہ اپنی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو آپ کو ایک سائٹ پہ رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں تھوڑا بہت تو چل جاتا ہے، مگر پھر بہرحال اسٹرالوجی کے ساتھ آپ کو انصاف کرنا پڑے گا، کوئی بھی علم ہو اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اور خواتین و حضرات، ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پہ باتیں ہوں گی آپ سے، کہ میری سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ جو بھی چیز میرے نام سے چل رہی ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ لنکڈ آن ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ کوئی یوٹیوب چینل چل رہا ہے، وہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور جال سازی ہو رہی ہے۔ اس پر قطعی اپروچ نہ کریں، اور مجھ تک اپروچ کرنے کا ARY کے علاوہ ایک ہی طریقہ ہے، میرا آفس ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی، وہاں کا میں نمبر بتا رہا ہوں۔ آج تو سنڈے، آج نہ کیجیے گا، منڈے سے پھر شروع ہو جائے گا، دوپہر کے 2:30-3 سے لے کے شام کے 7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے فار پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ وہاں کا نمبر میں بمائے کراچی کے کوڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 021-3568-5501، یعنی 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر جو تھرو آپریٹر ہے 021-3568-5021۔ تو آج نہ کیجیے گا، آج سنڈے ہوتا ہے، آف ہوتا ہے، کل منڈے سے آپ اس کو دوپہر کے 2:30-3 بجے سے لے کے شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، کمرشل پرائیویٹلی، اور پلس وہ لوگ جو بیرون ملک سے یعنی اوورسیز مجھے کال کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کروں گا سوائے ان 2 لینڈ لائن نمبر کے کوئی بھی نمبر جو ہے وہ اگر آپ کو کہیں سے بھی کوئی دے تو وہ فیک ہے، اسی پہ کیجیے گا۔ اور جب آپ لوگ باہر سے کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ، باٹم پہ، اسکائپ پہ، IMO پہ، واٹس ایپ پہ دکھا دیجیے، تاکہ میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، اور دونوں طرف اطمینان کی لہر دوڑ جائے۔ باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میرے رب، میرے اللہ، پنجتن پاک کے صدقے، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تمام اولیاء کرام کے صدقے رب العزت میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اپنا خاص رحم کرے، پوری امت مسلمہ پہ، پھر اس کے بعد کل عالم پہ، اور اللہ تعالیٰ جو مستقبل میں نظر آ رہی ہیں چیزیں ان پر اپنی رحمت ڈال کے ان کو یا ٹال دے یا ختم کر دے انشاءاللہ، آمین۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔